اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دی اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ یہ سورہ فرقان کی آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے، اور سب سے پہلے صفات بیان کرانے سے پہلے ان کا سب سے پہلے خوبصورت سا نام اور خوبصورت سا لقب یہاں متعین کیا ہے، جو ہے عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ تو سب سے پہلے ہم عباد الرحمن کو جانیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لفظ عباد عبد کی جمع ہے اور عبد کے معنی ہے بندہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کی صفات بیان کرنا چاہی تو سب سے پہلے کیا کیا کہ ان کے لیے خوبصورت نام متعین کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، مومنوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو۔ تو یہ ایک عام سا استعمال ہے جو ہر ایک مسلمان کے لیے عام ہے، لیکن جب اپنے خصوصی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا چاہا تو ان کے لیے ایک خصوصی اور خوبصورت سا نام متعین کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد کے ساتھ رحمان کی صفت لگائی۔ اللہ چاہتا تو عباد اللہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن رحمان رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے تو 99 صفاتی نام ہیں، پھر یہاں پر اللہ نے اپنے لیے رحمان کی صفت کو ہی کیوں متعین کیا؟ اور حکمت اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جن بندوں کی صفات کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ سب رحمت سے متعلق ہیں، یعنی ان صفات کو وہی فرد اختیار کرے گا جو رحم اور نرمی کو پسند کرتا ہوگا، یا پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو فرد یہ صفات اختیار کرے گا تو اس کے بعد اس کی فطرت کے اندر سختی اور زیادتی جو ہے وہ نکال دی جائے گی اور نرمی اور محبت ڈال دی جائے گی۔
دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے ہی انسان پیدا کیے گئے ہیں سب ہی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کافر ہے مسلمان ہے، نارمل ہے یا اب نارمل، سب اللہ کے بندے ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو الگ سے منتخب کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ہم سب پیدائشی مسلمان اس کے بندے ہیں، لیکن اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے وہی ہوں گے جو شعوری طور پر اللہ کی بندگی کو اختیار کریں گے اور ان صفات کو اپنائیں گے۔ تو چلیے صفات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو ہے وہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی دبے پاؤں چلتے ہیں۔ سب سے پہلا ذکر چال کا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ چال سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم کسی فرد سے دوستی کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کا چال چلن دیکھتے ہیں، رشتے کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، فرض دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان میں سب سے پہلے ہم کیا جانچتے ہیں کہ اس فرد کا چال چلن دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو کہ یہ فرد کیسی صحبت رکھتا ہے، یہ فرد جو ہے وہ کیسی فطرت کا حامل ہے۔ ایک آدمی کے اندر اگر غرور و تکبر ہے تو اس کی چال کیسی ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر نشے میں چل رہا ہے تو اس کی چال دیکھیں وہ مختلف ہوگی۔ بچے کی چال مختلف ہوتی ہے، بوڑھے کی چال الگ ہے تو جوان کی چال الگ ہے، غنڈے کی چال الگ ہے تو ایک باوقار شخص کی چال الگ ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کی چال کی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ حلیم اور متواضع ہوتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کس کی رضا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری رضا ہے، میری ذات کے ساتھ زیبا ہے کہ میں تکبر کروں۔ انسان کے اندر کس چیز کا تکبر ہے؟ انسان کی ہر چیز وقتی ہے، چاہے دولت ہے، حسن ہے، ذہانت ہے، اقتدار ہے، سب اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ آج اللہ نے دیا ہے تو کل اللہ لے بھی سکتا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں اگر اس کے پاس ہے تو کل آخرت کی زندگی میں اسے یہ تبھی ملے گا جب وہ دنیا کی زندگی میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا تکبر کس کی ذات ہے؟ تکبر اللہ کی ذات کے ساتھ زیب دیتا ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ جبار اور مفسد کسی چال نہیں چلتے ہوں گے، بلکہ ان کی چال میں ایک شرافت اور نیک مزاجی جھلکتی ہوگی۔ پھر اگلی سے بیان کی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے خطاب کریں گے تو وہ سلام کہہ دیا کریں گے۔ یہ جاہل سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی شخص بیجا بات کو بڑھا رہا ہو، بحث کر رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، گالم گلوچ کر رہا ہو تو وہ اسلام کی نظر میں وہ شخص جاہل ہے۔ تو جو کوئی ایسا فرد جہالت برت رہا ہوگا تو عباد الرحمن کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، یا بہتان کا جواب بہتان سے نہیں دیں گے، بلکہ شریفانہ طریقے سے معذرت کر کے سلام کر کے وہاں سے ہٹ جایا کریں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ غصے میں انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی اسے سمجھانے کھڑا ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو سمجھنا نہیں چاہے گا، بات سے بات نکالے گا اور جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا کیا کہا گیا ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کی جائے، یا کوئی اچھی بات کہہ کے، اچھی نصیحت کہہ کے وہاں سے الگ ہو جایا جائے۔ اس کے ذیل میں ہم دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بازار میں ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل صبر کر رہے تھے اور خاموشی سے اس کی بات برداشت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے اس کو آگے سے جواب دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دینا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ مجھ سے خدا جانے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ فوراً آپ سے ان کے پیچھے آئے اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے، جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کر دیا تو وہاں فرشتے کی بجائے شیطان آ کے کھڑا ہو گیا۔ جہاں پر شیطان کھڑا ہو وہاں اللہ کے نبی کا کیا کام ہے؟ تو ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے کہ انسان جب تک صبر کرتا ہے تو اس کے حق میں اجر لکھا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم جواب دینا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر شیطان آ جاتا ہے۔ گویا جو رحمانی صفت ہے وہ کیا ہے؟ صبر کیا جائے، ایذا پر صبر کیا جائے اور اللہ سے بدلے کی اور اجر کی امید رکھی جائے۔ تیسری صفت بیان کی گئی والذین یبیتون لربہم، کہ وہ اپنی راتیں اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ابھی تک ان کے دن کے معاملات بیان ہو رہے تھے، ان کے دل میں ان کی چال کیسی ہوتی ہے اور ان کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ اب بیان کیا گیا کہ ان کی رات کے معاملات یہاں پر بیان کی جا رہے ہیں کہ ان کے دن میں تو بڑے نیکوکار ہوتے ہیں، لیکن رات کی تنہائی بھی انہیں گناہ کی طرف مائل نہیں کر پاتی، بلکہ ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں کہ وہ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔
رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چوری نہیں کرتے، عیاشی نہیں کرتے، فضول ٹی وی پروگرامز وغیرہ، یہ جیسے کہ آج ہم دیکھیں رات رات بھر جا کر چٹ چیٹ کی جا رہی ہوتی ہے، کالز پہ باتیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ جو کمپنیز ہیں وہ خصوصاً رات کے پیکیجز نکالتی ہیں کہ رات میں اتنے ایم بی نیٹ فری ہے یا میسیجز فری ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اس طرح کے بیجا کاموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے نیک بندوں کی جب سے بیان کرتا ہے تو اس میں خصوصاً کی رات کا ذکر فرماتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ ترجمہ، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، رات کو اوقات میں سجدے کرتا ہو اور کھڑا رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو۔ اچھا، یہاں پر خصوصاً ان کے رات کے معاملات بیان کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیونکہ دن کے مقابلے میں رات میں گناہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم پر ہمارے ماں باپ کی نگرانی نہیں ہوتے، ہمارے دوست یار اور ساتھی نہیں ہوتے، بلکہ گھر والے آس پاس کوئی موجود نہیں ہوتا اور ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا، ہم اور ہمارا خدا ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بیان کیا کہ رات جو ہے تنہائی اور اندھیرا ہر چیز کا پردہ رکھے ہوا ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ایک رب ہوتا ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے اور اس نگرانی کے احساس کی بنا پر وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ چوتھی صفت بیان کی گئی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ آخرت میں جواب دہی کا خوف ان کے ذہن اور جسم پر طاری رہتا ہے۔ ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی دنیا سے متعلق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن دے دیجئے یا ہمیں کوئی بڑا عہدہ چاہیے یا ہمیں اولاد کے لیے اور یہ چاہیے، یعنی کوئی دنیاوی دعا نہیں ہوتی، بلکہ ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیجیے، رہنمائی دیجیے، اسی طرح راستہ دکھائیے، نمازوں کی توفیق دیجیے، صدقہ خیرات کی توفیق دیجیے اور تکبر سے بچائیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اب تو ہم اتنی نیکیاں کر چکے ہیں اور دن رات بھی ایک کر لیا ہے ہم نے نیکیوں میں، تو اللہ ہمیں کیوں عذاب دے گا، بلکہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں میں ریا تو نہیں ہے، دکھاوا تو شامل نہیں ہو گیا ہے، کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اللہ کی رحمت ہو تو ہمیں وہی بچانے والی ہے آخرت کے عذاب سے۔ اپنے تقوی پر اور اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہم فرشتوں کے برابر ہو گئے، بلکہ اپنے انسان ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی انسانی کمزوریوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کی رحمت ہو تو ہمیں وہی آخرت کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ پھر چھٹی صفت کا ذکر کیا گیا کہ والذین اذا انفقوا، کہ جب خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسراف کیا ہے اور بخل کیا ہے۔ تو اسراف 3 چیزوں کا نام ہے کہ جب آپ ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کریں تو خواہ وہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اسلام اس کو اسراف کہتا ہے، یعنی ناجائز کاموں میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح اگر آپ جائز کام میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ تو پسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ اس میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ بھی اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے نیکی کے کاموں میں دکھاوے کے ساتھ خرچ کریں، تو نیکی کے کام میں خرچ کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن اگر یہ دکھاوا ہے تو یہ بھی اسلام اسراف کہتا ہے۔ اور بخل کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں بخل 2 طریقوں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں پر استطاعت کے مطابق خرچ نہ کریں، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ آپ بچائیں، زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ وہاں ضرورت اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر والے پریشان ہیں اور بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ خرچہ دیجیے، ضرورت ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں صبر کرو، نہیں پیسے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بار بار اپنے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان کو نہیں دیتے تو آپ کے اللہ کے نزدیک یہ بخل ہے۔ اسی طرح نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے اگر آپ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ بھی بخل ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ نیکی کے کاموں میں، نیکی کام ہے، اپنی ضرورت کے کام ہیں، جیسے بھی کام ہے اس میں جب خرچ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، یعنی دونوں حدود میں سے کسی حد کی طرف نہیں جاتے، نہ افراط کی طرف اور نہ تفریط کی طرف، بلکہ اعتدال کی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، اعتدال کی صفت اپناتے ہیں اور صحیح مقام پر صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی صفت کیا بیان کی گئی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں کہ شرک کتنا عام ہو گیا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں مزاروں پر جانا، تعویذ دینا، پیروں سے کہنا، دعائیں منگوانا، یہ تمام چیزیں شرک اور گناہ ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔
اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی رابطہ بنانے کے لیے کسی فرد کو متعین نہیں کیا۔ اگر اللہ کو رابطے چاہیے ہوتے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کو متعین کرتا، لیکن اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کا تعلق بغیر کسی رابطے کے متعین کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں تو ہم گویا اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھیں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعا کریں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ چلتے پھرتے سوتے جاگتے اگر میرے ذہن میں اللہ کا خیال ہے اور تو میں اللہ سے کلام کر رہی ہوں اور اللہ میری طرف متوجہ ہے، مجھے کسی صورت بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی نیک بندے سے کہوں گی تو اللہ میری بات مانے گا، میں کسی فلاں فرد سے کہوں گی تو اللہ میری بات سنے گا، نہیں، بلکہ اللہ تو صاف صاف کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے، اگر میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ ایک بالش اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ 2 بالش آپ کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آپ سے زیادہ تیزی سے اللہ تعالیٰ آپ کی جانب آ رہا ہے۔ تو آپ کو شرک کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے اور اپنے رب کا تعلق ایسا مضبوط کریں، ایسا جوڑیں کہ شرک کی گنجائش نکل ہی نہ سکے۔ یہ مزار، یہ پیر اور فقیر، یہ سب جعلی ہیں، غلط ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی نیکوکار بندے ہوتے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ مزاروں پر بیٹھتے اور یہ پیر بنتے؟ یہ تو خود بڑی بڑی جائیدادوں کے وارث ہوتے اور کسی اونچی تختوں پر بیٹھتے، اور اللہ ان کے لیے فرشتے ان کی خدمت کے لیے بھیج دیتا۔ تو اگر یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتے تو کیا اللہ ان کی ایسی عزت افزائی نہ کرتا؟ اللہ نے کسی اس طرح کے تعلقات اور رابطے نہیں رکھے، بلکہ اللہ اور اس کے بندے کا اپنا آپس کا تعلق ہے، اس کے بیچ میں کوئی فرد نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ پھر اگلی صفت بیان کی گئی کہ ولا یقتلون النفس، کو کسی نفس کو قتل نہیں کرتے۔ قتل کرنے والا جب قیامت کے دن پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر صاف طور پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں قتل کتنا عام ہو گیا کہ ماں باپ فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اولاد جائیداد کے لیے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں تو خودکشی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ صبر ہے نہ برداشت ہے، بلکہ خودکشی پر اتر آتے ہیں۔ اپنی جان لیں یا کسی دوسرے کی جان لیں، دونوں ہی اللہ کے نزدیک ظلم اور قتل ہیں۔ تو لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن سے دوری ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تبھی معاشرے میں اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رحمان کے بندوں کی صرف بیان کی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اگلی چیز بیان کی گئی کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا کیا ہے؟ معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والی فساد ہے۔ زنا کسی معاشرے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زنا کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اور زنا کو ختم کرنے کے لیے ہی اسلام نے نکاح کا طریقہ رکھا ہے۔ بلکہ نکاح کے معاملے میں اگر مرد کو اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، تو وجہ اس کی یہ کہ معاشرے میں زنا ختم ہو جائے۔ زنا کو ختم کرنے کے لیے اور جڑ سے اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی نکاح کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جب چھوٹی چھوٹی چال چلن کی بات کی گئی یا پھر کلام کے حوالے سے بات کی گئی تو وہاں پہ اسراف اور بخل، ان تمام چیزوں کی بات کی گئی، تو صرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رحمان کے بندوں کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں، لیکن جب بڑے گناہوں کے حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے، شرک کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ خصوصاً فرما رہے کہ یہ کام جو کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا۔ مقرر سے مراد کیا ہے؟ یعنی بار بار عذاب دیا جائے گا، بار بار عذاب دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ ایک بار عذاب مل گیا تو بس اب تلافی ہو گئی، نہیں، بلکہ ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ بار بار عذاب دے گا۔ ایک مرتبہ اگر اللہ نے آپ کو جہنم میں ڈالا، اور جہنم میں ڈالا، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جہنم میں ڈالا اور ہماری کھال جل گئی تو ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا، پھر دوبارہ نئی کھال چڑھائی جائے گی، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور بار بار اس عذاب کو دہرایا جائے گا۔ سوچیں اگر ہماری انگلی کام کرتے ہوئے ہلکے سے توے پر لگ جائے تو کس قدر جلن اور کس قدر تکلیف ہوتی، چالا بن جاتا ہے، کئی روز تک اس ہاتھ سے کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، برتن نہیں دھوئے جا رہے، سبزی کی کٹنگ نہیں کی جا رہی، کپڑے نہیں دھوئے جا رہے، استری نہیں کی جا رہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سوچیں اگر ایک انگلی، ہلکی سی ایک انگلی توے سے لگ جانے کی تکلیف ایسی ہے تو جہنم میں جلنے کی تکلیف کیسی ہوگی، اور دوبارہ کھال اتارنے اور کھال چڑھائے جانے کا عمل کتنا تکلیف دہ ہوگا، اور پھر دوبارہ جلنے کا عمل
اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس اب کوئی راستہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خود فرما رہے ہیں کہ ان گناہوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کہ جو کوئی فرض یہ پہلے کر چکا ہے لیکن اب اگر ایمان لاتا ہے اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ شرط لگائے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے لگا ہو، تو اللہ کیا کرے گا، ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اس کی ذیل میں آپ کو ایک واقعہ بیان فرماتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کو حمل تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے زنا کا بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے زنا پر سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا اور کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئی، اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے اور یہ میرا زنا کا بچہ ہے، میں واپس آئی ہوں، آپ مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بھیج دیا اور کہا کہ ابھی بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے، جب بچے کو دودھ پلا چکو تو پھر آنا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور کھانا کھانے لگا تو وہ عورت دوبارہ سے آئی اور اس نے کہا کہ اب مجھے سزا دی جائے، میرا بچہ اب کھانا کھانے لگا ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دے دی۔ جب اس کو رجم کر دیا گیا تو جو وہاں مدینے کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو کر آپس میں کلام کرنے لگے اس کے حوالے سے اور اس کے بچے کے حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پورے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو ہر فرد کے گناہوں کے لیے وہ اس کی توبہ اکیلی کافی ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان بھی لایا اور انہوں نے عمل صالح بھی کیا، یعنی جب گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ پر ڈٹ گئی بلکہ آئی اللہ کے نبی کے پاس اپنے گناہ کا اقرار کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار آئی اور بار بار اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا، مجھے اس کی سزا دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ہے وہ عورت جس نے توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ ہے جو پورے مدینے کو کافی ہو جائے گی، ہر فرد کے گناہوں کو کافی ہو جائے گی۔ تو ایسی توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے گناہ ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی اپنے گناہوں کی طرف نہیں جانا۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے کا کیا حق ہے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا۔ پھر آگے رحمان کے بندوں کی جو صفت بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وہ جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، کسی جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے، ہر برائی اور بدی جھوٹ ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ کن معنوں میں جھوٹ ہے؟ کیونکہ وہ ظاہری چمک دمک اور لذت تو دیتا ہے مگر حقیقت میں اس کا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو حقیقت اس کی یہی ہے کہ اس کی ظاہر میں تو بہت چمک دمک ہے لیکن اس کے ذیل میں دیکھا جائے تو اس میں ہمیں اللہ کا عذاب ملتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہر برائی، ہر گواہی جو جھوٹ پر مبنی ہے وہ سب جھوٹی اور فساد ہے۔ جو اللہ رحمان کے بندے ہیں وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ پھر اگلی سے بیان کی گئی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کسی لغو پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرف گزر جاتے ہیں۔ لغو سے مراد کیا ہے کہ جھوٹی بات، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ تو بلا وجہ ایسی چیزوں میں کیا کرتے ہیں رحمان کے بندے حصے دار نہیں بنتے۔ یعنی یہ اس سے مراد کیا چیزیں ہیں، جیسے گانوں کی محفلیں ہیں یا شادیوں میں محفلیں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں، تو سب کیا ہے، فضول ہیں، بیجا ہیں، یعنی وقت کا ضیاع ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وقتی ہنسی ٹٹول ہے اور نیکی کے کاموں سے دوری ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ جو وقت ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اپنے آخرت کی فکر میں گزارنا ہے، تو ہم اس میں فضول ہنسی میں لگیں تو یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ خوشی منائیں، خوشی منانے سے منع نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کے لیے کچھ حدود متعین کر دیے گئے ہیں، تو ان حدود کے اندر رہ کر اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ان حدود سے بڑھنا، بیجا رسومات میں پیسہ لگانا، وقت لگانا، یہ سب اللہ کے نزدیک اسراف ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے، ہر چیز میں ایک اعتدال میں رہتے ہیں، حد سے نہیں بڑھتے۔ لہٰذا کسی بھی ایسی محفل کا حصہ نہیں بنتے کہ جہاں پر لغو کام کیے جا رہے ہوں، اللہ کے ناپسندیدہ کام کیے جا رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی جا رہی ہو۔ اگلے سے بیان کی گئی
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ کی آیات سنی اور اس کے بعد ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے کر کے اٹھ گئے، بلکہ اللہ کی آیات کو جب سنتے ہیں تو اس پہ پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا غلطی ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ منع کر رہا ہے، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے رکنا ہے۔ یعنی مضامین کو توجہ سے سنتے ہیں، جن حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، فرائض کے انجام دہی کے لیے متوجہ رہتے ہیں، جہاں مذمت کی جا رہی ہو وہاں پر رک جاتے ہیں اور عذاب کے تصور سے کانپ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ رحمان کے بندے جو اللہ کی آیات کو سن کر نہیں گزر جاتے بلکہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سب سے آخری سے کیا بیان کی گئی، اس کی صرف اپنی ہی دنیا اور آخرت کی فکر نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں اور ہم سب کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی پوری فیملی کے لیے متوجہ رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ اپنی فکر بھی کرتے ہیں، اپنی دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی بیوی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر نہیں رہتے بلکہ اپنے معاشرتی اور معاشی معاملات سب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ یعنی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جب دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ان کی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی دے گا، منزل بلند کی شکل میں ان کا بدلہ دے گا۔ منزل بلند سے کیا مراد ہے کہ جنتوں میں ان کا اعلیٰ مقام ہوں گے، اعلیٰ محل ہوں گے، آداب و تسلیمات ہوگا، یعنی فرشتے جھک جھک کر ان کو سلام کریں گے اور ان کا استقبال کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین مقام ہے۔ رب سے قریب رہنا اور رب کی خوشنودی سے زیادہ بہترین اور کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے منزل بلند کا تعین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔